سورۃ الفجر شروع ہو رہی ہے، نصف پارہ مکمل ہو گیا ہے، اب آخری نصف شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، کہ آخرت میں جزا و سزا، یہ قسم اٹھا کے بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ آگے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی دلیل ہے؟ قسم ہے، قسم یعنی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہوں، یعنی ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے کیا یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ کافی ہیں کہ نہیں ہیں؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے کیا کیا تھا عاد والوں کے ساتھ، عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مانند دنیا کے ملکوں میں نہیں پیدا کیے گئے، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا جو میخوں والا تھا، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، سو انہوں نے ان میں بکثرت فساد پھیلا دیا تھا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو طاق میں ہے، سرکشوں اور مفسدوں کی طاق میں ہے، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، واما اذا ما ابتلاه، اور جب وہ اسے آزماتا ہے پھر، فقادر علیہ رزقہ، پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کی ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، صرف یہی ہے، صرف یہی نہیں کہ بلکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی۔ رزق میں تنگی ہو تو اسے توہین نہیں سمجھنا چاہیے، اور رزق میں زیادتی ہو تو اسے کوئی عزت سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے جو نیک نہیں ہیں، باعزت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، بلکہ حقائق یہ ہے کہ تمہیں اپنے اعمال اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے چاہیے، لہذا فرمایا لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں ایک عزت دینی چاہیے، سہارا دینا چاہیے، لیکن تم لوگ نہیں دیتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی تم لوگ آپس میں مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم ساری کی ساری میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اذا دکت الارض دکا دکا، بلکہ یاد کرو وہ اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا جبکہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور لے آئی جائے گی اس روز جہنم بھی، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، لیکن اب سمجھنے کا فائدہ کیا ہے، یقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے کاش کہ میں قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اصل زندگی تو اب آئی ہے، اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، یعنی اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سارا، اس اللہ جیسا باندھنا کوئی اور نہیں باندھ سکتا، اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا نہیں ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اے
نفس مطمئنہ یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو چین پا چکی ہے اللہ کی اطاعت میں، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اس کے بعد سورۃ البلد، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 20 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، نہیں یعنی تمہاری جو باتیں ہیں سب غلط ہیں، اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، جبکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت اور محنت میں پیدا کیا، یعنی پیدا ہی محنت و مشقت میں کیا ہے، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا، یقول اہلکت مالا لبدا، یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے، ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا گمان ہے کہ اسے کس نے دیکھا نہیں، یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ کس کام میں، کس مقصد سے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، ولسان وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، ہم نے اس کو راہ دکھلا دی 2 گھاٹیوں کی، فلقتحم العقبہ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا، اس گھاٹی میں وہ داخل نہیں ہو سکا۔ گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیان راستے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے، وہ اعمال جو جہنم سے دشمن، انسان کے دشمن شیطان سے انسان کو بچائیں، تو ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ فرمائے فلقتحم العقبہ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، کسی گردن کا چھڑا دینا، یعنی کسی کو غلامی سے آزادی دلانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن میں، یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، یعنی ایسے یتیم کو جو قرابت دار ہے، او مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیبوں والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ نحوست والے لوگ ہیں، بائیں بازو والے لوگ ہیں، علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی، یعنی ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشمس شروع ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 15 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، یعنی وہ سورج کا جلوہ دکھا دے جب،
واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اس پر چھا کر اسے چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم ہے جب اسے یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اسے بچھا دیا۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس کو سنوارا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا، یعنی پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، پاکیزہ بنا دیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے، مٹی میں، گناہ کی مٹی میں دفن کر دے۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلا دیا تھا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو نتیجے میں ان کے رب نے ان پر عذاب الٹ دیا، ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب پلٹ دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فسواہا، ان کو تو گناہ کی پاداش میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔